وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 42۔ موضوع: کیا آج مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا موقع ہوگا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ سو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کی پہلی بستیاں، بصائر للناس، اور اس میں بصیرت ہے لوگوں کے لیے، بہدن، اور اس میں رحمت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب موسیٰ اس پہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب عطا کی۔ ظاہر تورات، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے سامعین کرام، اور ان کو کتاب تورات ہدایت کے طور پہ، رحمت کے طور پہ عطا کی گئی تھی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اصل بات جو ہے وہ تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے سامعین کرام، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جسم دے کے دنیا میں بھجوایا ہے، پھر ہمارے لیے ہدایت بھی بھجوائی ہے، ہمارے لیے رسول بھی بھجوائے ہیں۔ یہ تمام ہماری فلاح اور کامیابی کے ذرائع ہیں سامعین کرام۔ یہاں یعنی ایک جملہ یہاں بصائر للناس، اس میں بصیرت ہے۔ بصیرت یعنی اس ہدایت میں بصیرت ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بصیرت کا ذریعہ ہے، تاکہ لوگ سوچیں اس بات پہ۔ اور یہ وہ چیز ہے۔ اسی طرح قرآن ہے سامعین اکرام، وہ بھی اس میں بھی بصیرت کی باتیں ہیں۔ بصیرت دیکھیں، بصیرت بصارت اور بصیرت میں تھوڑا فرق ہے، نوٹ کر لیں۔
بصارت آنکھوں کی بصارت ظاہری بصارت کو کہتے ہیں، بصیرت اندرونی روشنی، یعنی ایک چیز کی حکمت، بصیرت دانائی کی باتیں، یعنی دل سے اگر آپ کوئی بات سوچیں تو وہ بصیرت کی باتیں ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں تو وہ بصارت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لوگوں کے لیے بصیرت تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، اسی طرح ہمارے لیے سامعین کرام قرآن ہے۔ قرآن میں بھی ہمارے لیے بصیرت ہے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، یہ جدا جدا نہیں ہے، صرف ایڈیشن ہوتے ہیں سامعین کرام۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس میں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، تذکر، نصیحت، عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نصیحت دیکھیں، نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں جو احکامات ہیں وہ ہماری خیر خواہی اس کے ذریعے ہمیں، یعنی ہماری اس میں نجات ہے، اس پر عمل کرنے میں، کتاب کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ تمام کتاب کے احکامات ہماری خیر خواہی پہ مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سامعین کرام، لیکن اب یہ ہے نا کہ اس میں اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، لفظی ترجمہ، آپ نہیں تھے دائیں جانب، اِذْ قَدَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اِذْ قَدَيْنَا إِلَى مغربی جانب، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ نہ تھے مغربی جانب، اِذْ قَدَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ نہ تھے اس واقعے کے دیکھنے والے، یعنی عینی گواہ نہ تھے۔ یہ تھوڑا سا سامعین کرام، اس میں اگر آپ ان چند آیات کو پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ وہاں تو نہیں تھے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے بین السطور، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ اگر میں آپ کو ترجمہ پہلے سنا دوں تو اچھا ہوگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے۔ آپ تو وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ ان کے گواہوں میں سے نہیں تھے کہ آپ اب یہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان پہ مدت دراز ہو گئی۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ اہل مدین کے رہنے والے نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، اب آپ پڑھتے ہیں ان پہ ہمارے احکامات۔ ولاکننا کننا مرسلین، لیکن ہم رسول بنا کر بھجوانے، یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ رسولوں کو بھجوانا۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ نہ تھے طور کے کنارے، جانب طور، کنارے طور کے، اس نادینا، جب ہم نے پکارا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ ولیکن رحمتا من ربک، لیکن یہ رحمت ہے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے لیے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس میں تھوڑا سا سامعین کرام سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں 2-3 مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی جانب نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو میں نے وہی بھیجی، ٹھیک ہے، اور نہ آپ گواہوں میں سے تھے۔ لیکن اچھا، پھر وما کنت ساوین فی اہل مدین، آپ نہ تھے رہنے والے مدین میں، اور وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور کے کنارے بھی آپ موجود نہ تھے جب ہم نے پکارا۔ اس کا مطلب آسان ہے سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے کہ مکے والوں نے پیغمبر سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو ابھی وہ مضمون بھی آئے گا، لیکن میں آپ کو پہلے سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں، اس خاص طور پہ اس طرز تخاطب کا کہ اس کا مطلب کہ آپ وہاں نہ تھے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے، آسان ہے اس کا مطلب، کہ آپ وہاں نہیں تھے لیکن اب بیان کر رہے ہیں. یعنی وہ غیب کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آ رہی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، ابھی میں تفصیل بیان کروں گا، شاہدین میں یہ مضمون ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے وہاں گئے تھے، تو آپ وہاں تو نہیں تھے، اب آپ ان کو بیان کر رہے ہیں. یہ تاریخی باتیں ہیں. پھر یہ مدین، وما کنت ساویا فی اہل مدین، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے، ظاہر ہے ابھی بیان ہوا ہے نا کہ مدین کے پاس وہ وہاں گئے تھے اور کہا تھا کہ بھئی وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات شیخ کبیر سے کرا دی، اور پھر وہ وہاں رہے، شادی کی. تو آپ تو وہاں نہ تھے، لیکن آپ وہ حوالے تو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوا اور یہ ہوا. اور وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور طور کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ طور یعنی طور کے کنارے سے دائیں جانب فی البقعۃ المبارکۃ، ایک جگہ وہاں آگ دیکھی، وہ گئے وہاں آگ. تو آپ تو وہاں نہ تھے اور آپ بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا. یہ تھوڑی سی آیت نمبر 45 میں غور کریں کہ اب آپ بیان تتلو علیہم آیاتنا، میرے احکامات آپ بیان کر رہے ہیں، اور ہم رسول بھجوانے والے ہیں. ان سارے مواقع پہ آپ موجود نہیں تھے، آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے ان کو بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں اور آپ ان کو میرے احکامات بیان کر رہے ہیں. تو اسی طرح یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھئی فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں جگہ نہیں تھے، فلاں، اب وہ سارے واقعات آپ بیان کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کلام تو میرا ہے، بیان آپ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو رسول بنا کے. اس میں یہ مضمون ہے سامعین کرام. یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ آپ کو پریشانی نہ ہونا پڑھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے. بہرحال ابھی مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین کرام. وَأَتْبَعْنَاهُمْ، ہمارا آج 42 نمبر آیت سے وہ ہے سبق وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور یہ فرعون کا وہ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے یہ سبق. یعنی گزشتہ سبق میں کیا تھا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمُونَ. ہم نے ان کو اور اس کے پکڑ کی، ان کی فرعون کی اور اس کے لشکر کی، اور ان کو میں نے دریا میں پھینک دیا، تو تم دیکھو کیا ہوا انجام ظالموں کا. اور ہم نے ان کو سردار بنا دیا کہ وہ لوگوں کو پکارتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آج کا جو سبق ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے پڑ گئی. اتبعناہم، ان کے پیچھے ہو گئی دنیا میں لعنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن یہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، یہ قبیح لوگ ہوں گے. قیامت کے دن ان کا حال برا ہوگا، ناپسندیدہ لوگ ہوں گے. بہرحال سامعین کرام دیکھیں، وہ بات وہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر کوئی فرعونیت کی روش اختیار کر لیتا ہے، وہ اگر 2000 سال پہلے ہو یا 5000 سال پہلے ہو یا آج کی بات ہو، اصل میں تو وہ روش ہے فرعونیت کی. فرعونیت کی روش کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. آج بھی سامعین کرام ہم یہی کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ میں ہوں. ہر عورت اور ہر مرد آج یہی پکار رہی ہے اپنے اعمال سے کہ انا ولا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں نے کسی کی نہیں ماننی، میں نے کسی کا حکم نہیں ماننا، میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. اللہ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا. سامنے کرام بات تو ساری یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے. آج عام معاشرے کو دیکھ لیں، ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، سر جھکا کے نہیں چل رہے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کی طرف سر جھکا دو. وہ ہے نا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے
اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر آپ کا سر اٹھ گیا، اور یہ سامعین کرام میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں، اور یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی روح کو ہم سمجھیں، قرآن کے بیان کو سمجھیں، نہ کہ یہ بس صرف تفسیر اور ترجمہ اور ناظرہ کر کے ہم جب اٹھتے ہیں تو جولی اٹھا کے سنتے ہیں۔ ایک عادت نہیں بنانی چاہیے کہ بس ہم نے درس سننا ہے اور درس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ ایک عادت ہے کہ ہم لوگ سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، عمل سے گریز کرتے ہیں۔ یہ مرض ہم میں موجود ہے سامعین کرام۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرعونیت ہے جو ہمارے دماغ میں دوڑ رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایسے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو جن کے دماغ میں فرعونیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، بہت سے ایسے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ خبردار ہو جانا چاہیے۔ اس کے نتیجے کو آپ جانیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پٹخ دیا۔ قیامت کے دن ان کی اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، یہ ہمارے اصل میں ایک تصورات بن گئے نا کہ اللہ ہماری شفاعت کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے گا، رسول ہماری شفاعت کریں گے، اور انہوں نے تو اپنی شفاعت کا حصہ اٹھا کے رکھا ہے، مسلمان کے لیے رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، کافروں کی روش اور مشرکانہ روش رکھنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، ہمارا تو ایمان ہی مشکوک ہے نا سامعین کرام، ہم تو ایمان حقیقت میں لائے نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری پدری ایمان ہے جو وراثت میں ہمیں ملا ہے، ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے، ہم نے جان بوجھ کے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ کلمہ طیبہ کا تو ہمیں حقیقت میں مطلب بھی نہیں معلوم۔ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، یہ کس طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ تو وہی فرعونیت ہے سامعین اکرام، یہ بس وہ دکھاوے کی چند چیزیں ہیں، دکھاوا ہے، اس میں روح تو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن نماز کے اثرات آپ جانتے ہیں کہ مرتب نہیں ہو رہے، روزے کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، حج کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ لاکھوں حاجی ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں جو ہے وہ ہے کون ہے، روزے دار ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، لیکن وہ اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی خلا ہے، اور وہ خلا یہ ہے کہ اخلاص فی الدین نہیں ہے۔ یہ روایتی طور پہ ہم نے اپنایا ہوا دین، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ فائدہ مرتب ہو نہیں رہا۔ کروڑوں نمازی ہیں، آج 20 کروڑ عوام ہیں، چلیں 10 کروڑ نمازی لگا لیں، ویسے تو اکثریت ہے مسلمانوں کی، 10 کروڑ نمازی لگا لیں تو یہ تو 313 لوگوں نے بدر میں کافروں کو شکست فاس دے دی تھی۔ 10,000 کا لشکر تھا، 8 ہجری میں مکے پہ حملہ آور ہوا، اور کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، اور کافرانہ قوتیں، مشرکانہ قوتیں پیوند زمین ہو گئیں، وہ ختم ہو گیا، وہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ 10,000 لوگ تھے صرف، یہاں 10 کروڑ نہیں 20 کروڑ ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ساتھ لگا لیں تو پھر بات اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ 20 کروڑ تقریباً وہ لوگ بھی ہیں، 20 کروڑ ہیں، ہم سے زیادہ ہی ہیں بہرحال۔ تو یہ ہے نا کہ یہ نتائج آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ یہ روایتی طور پہ میں بات نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام، نہ میں کوئی علامہ ہوں، آپ کی طرح ایک عام سا انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے کم ہوں، لیکن یہ ہے کہ بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ ہوا، اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، دنیا میں ان میں لعنت میں، اللہ کی لعنت میں آج ہم گرفتار ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن یہ ناپسندیدہ لوگوں میں ہوں گے، ہم من المقبوحین، بدحال لوگوں میں، ناپسندیدہ لوگوں میں یہ شامل ہو۔ کبھی جبھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے ایسے لوگوں کو، وہ اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے، ہمیں دیکھ کے اللہ کے دربار میں شکوہ کریں گے
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رسول انہوں نے تو نشان تضحیک بنا لیا تھا، قرآن کو مذاق بنا لیا تھا، اور آج وہ وقت نہیں ہے سامنے کا، کیا ہم نے قرآن کو مذاق نہیں سمجھ رکھا؟ یقیناً مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوگا جو فرعون کے، یعنی فرعون کے، یہ آپ بعض اوقات میں جملے کہتا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے تعجب والے لگیں، لیکن یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فرعون کے ساتھ ہوں گے، فرعون صفت لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے بھی فرعونیت اپنا لیا نا سامعین کرام، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن فرعونیت کی روش ہم نے اپنا لی ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا تو نہیں ہے، نہ ہم مکمل طور پہ اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن، یوم القیامت، دنیا میں لعنت اس وقت جو ہے مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، کوئی مدد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جیسے کہ مسلمان کی اللہ تعالیٰ تو مدد کرتا تھا نا۔ بدر میں کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی، احزاب میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا انہوں نے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تھی احد میں۔ پھر 8ویں ہجری کو فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، مومن کی مددگار ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اسباب پہ تو ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا، یہ اس کا میں نے تقریباً آپ کو بتا دیا ہے ترجمہ، اور آگے چلتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، آپ نہیں تھے مغربی حصے، اس قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، یہ وہ واقعہ ہے سامعین کرام، یعنی اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو میقات کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے یعنی بلایا، پھر وہاں جو ہے لے گئے، 70 آدمیوں کو لے گئے۔ وہ اس کی تفصیل ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں اشارہ ہے تو میں بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہاں وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ گواہوں میں سے نہیں تھے، وہاں حاضر تو نہیں تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے، 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم نے ظاہر نہ دیکھ لیا۔ پھر ایک وہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک چیخ نے، ایک کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ وہ آیا ہے، لیکن یہاں صرف اشارہ ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، لیکن آپ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، میرا کلام ہے، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے ہو گئی دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن یہ مقبوحین ناپسندیدہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون، بعد اس کی کہ میں نے ہلاک کی بستیاں، الاولیٰ پہلی، بصائر للناس، یہ کتاب جو تھی یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ تھی. وہدن ورحمتن، اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وما کنت بجانب الغربی، اور آپ نہیں تھے مغربی حصے میں. اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ کن کام حوالے کیا. قضینا فیصلہ کیا موسیٰ الامر، موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام کا. وما کنت من الشاہدین، اور آپ نہیں تھے وہاں حاضر. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. And we pursued them in this world with a curse, and on resurrection day they will be among the despised. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. We gave Moses the scripture after we had annihilated the previous generations, as an illumination for mankind, and guidance, and mercy, so that they may remember. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. You were not on the western side when we decreed the command to Moses, nor were you among the witnesses. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.